أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. سورہ نمل ہماری شروع ہوئی تھی، جس کے 2-3 رکوع 19ویں پارے کے آخر میں ہیں اور بقیہ رکوع جو ہے وہ 20ویں پارے کے آخر میں ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی استفہامیہ انداز میں مشرکین سے سوال کر رہے ہیں اور پھر جواب دے رہے ہیں۔ استفہامیہ سوال جواب اس طرح سے یوں سمجھ لیں آپ اس کو، یہ عربی کی ایک اصطلاح ہے کہ جیسے کوئی بہت آپ کا ملازم ہے اور ایسا ملازم ہے جس کے ساتھ آپ بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں، بہت اچھا کام بھی کرتا ہے، آپ تعاون بھی کرتے ہیں، لیکن پھر وہ کچھ گڑبڑ کرنے لگتا ہے۔ آپ اس کو کہتے ہیں کہ کیا میں تیرا خیال نہیں رکھتا؟ کیا میں تیری یہ فلاں ضرورت پوری نہیں کرتا؟ کیا میں نے تجھے اس موقع کے اوپر یہ چیز عطا نہیں کی؟ یعنی اس انداز میں کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب میں نے ہی تو تجھے دیا ہے، لیکن تو پھر بھی نافرمانی کر رہا ہے، پھر بھی بغاوت کر رہا ہے، تو کیسا انسان ہے، کیسا ناشکرہ ہے؟ یہ مطلب ہوتا ہے استفہامیہ انداز۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی انداز میں تقریباً 4-5 دلائل اپنے بیان فرمائے اور ان سے کہا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو سب سے پہلے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی امن خلق السماوات والارض، کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے بارش برسا کر خوبصورت اور تر و تازہ باغات لہلائے ہیں، وہ بہتر ہے یا جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہے؟ یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ میں تیرے لیے بہتر ہوں یا تو فلاں کی جا کے جو ہے وہ چمچہ گیری کر رہا ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ بہتر ہے تمہارے لیے یا جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اس کے بعد دوسری دلیل فرمائی کہ وہ محسن حقیقی جس نے انسان کے لیے زمین کو باعث قرار بنایا ہے، اس کے سینے میں نہریں جاری کی ہیں، اس کی پشت پر بہاری پہاڑ رکھ دیے ہیں اور میٹھے اور کھاری پانی کو خلط ملط ہونے سے بچانے کے لیے ان کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں، کیا اس محسن اور قادر ذات کو بتوں کی مثل ٹھہرانا کسی صورت بھی انصاف ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کہ بے شک اللہ ہی سب کچھ ہے۔ تیسری دلیل اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ مجبوری، مظلومیت، بیماری اور تکلیف کے وقت کسے پکارا جاتا ہے؟ رب العالمین کو۔ یہ بے جان بتوں کو تم پکارتے ہو، کس کو پکارنا چاہیے؟ چوتھی فرمایا بر و بحر کی تاریکیوں میں راستہ کون دکھاتا ہے؟ یعنی جب تم صحراؤں میں، جنگلوں میں سفر کرتے ہو، سمندروں میں سفر کرتے ہو، تو تمہیں راستہ کون دکھاتا ہے؟ بارش برسنے سے پہلی ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ رب کریم یا ہاتھوں سے گھڑی ہوئی مورتیاں کہ یہ اللہ چلاتا ہے یا تمہارے ہاتھوں کے جو بت تراشے ہوئے ہیں وہ یہ چلاتے ہیں؟ پانچویں فرمائی کہ انسان کو ابتدا میں کس نے پیدا کیا تھا اور دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ رب العالمین کے سوا کون ہے جس کا نام تم پیش کر سکو؟ اس انداز میں اللہ رب العزت نے یہ سوال جواب کیے ہیں کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، کہ اللہ نے کیا ہے یعنی یہ چیزیں یا کوئی اور یہ کر سکتا ہے؟ اس طرح پھر آگے عقیدہ توحید کے بارے میں کہ دوسرا بنیادی مسئلہ جو مشرکین کی سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ دوسری زندگی کا مسئلہ تھا،
کہ وہ کہتے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم اور ہمارے آبا مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا۔ ان کے اس کھوکھلے اعتراض کے جواب میں اللہ جل شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور مشرکین کو وعید بھی سنائی کہ جو کچھ پہلے مجرموں کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے بعد قیامت کے بعض مناظر بیان کیے گئے۔ ان آیات میں یہ کہا کہ فسیروا فی الارض، ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ ہم نے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اور پھر کچھ قیامت کے مناظر بیان کیے اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر کہ دیکھو یہ جہان بیکار، یہ باقی رہنے والی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ پہلی مرتبہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ارض و سما کی ساری مخلوق پر خوف اور ہیبت طاری ہو جائے گی۔ جب دوبارہ پھونکا جائے گا تو کائنات کی ہر چیز کو موت آ جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب مٹی ملیا میٹ ہو جائے گا۔ اور پھر جب تیسری بار سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے کہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ پھر دوبارہ سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے۔ بس اس میں قرآن سورت کی ابتدا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سے فرمائی تھی، قرآن پاک کی عظمت سے، اور آخر کے اندر بھی قرآن کی عظمت اور اس پر کہ قرآن کریم اور مقدس کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، یہاں تک یہ سورت پوری ہو جاتی ہے۔ آگے سورہ قصص ہے، یہ سورہ قصص بھی مکی ہے، تقریباً 28 اس میں 88 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس میں چونکہ 3 نامور لوگوں کے واقعات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مقابلے میں فرعون کا، اور تیسرا قارون کا، یہ بھی ایک بڑی شخصیت گزری ہے، اس لیے اس کو سورہ قصص نام دے دیا کہ گویا کہ ان تینوں کے پوری صورت میں تقریباً یہی ان کا واقعہ ہے۔ میں اس کو مختصر طور پہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ آپ شروع سے سنتے آ رہے ہیں، اس میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر کہ اس میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں پہنچ گئے، جس کے اندر ان کو ایک صندوق میں ڈال کر ان کی والدہ نے دریائے نیل میں بہا دیا تھا، اور وہ فرعون کے لوگوں نے ان کو اٹھا لیا۔ اس کے بعد حضرت آسیہ نے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جو ہے ان کو کہا فرعون کو کہ میں اس کو پالنا چاہتی ہوں، یہ بچہ بڑا معصوم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ دیکھو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک تمہاری تدبیر ہے، ایک ہماری تدبیر ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لیکن اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے کہ تم جو چاہو کر لو، لیکن جو اللہ چاہتا ہے ہوگا وہی۔ محل میں پہنچا دیا، والدہ کو بھی پہنچا دیا، دودھ پلانے کے لیے سارے کام ہو گئے۔ ایک موقع کے اوپر آتا ہے کہ فرعون نے جیسے گود میں اٹھایا موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس کی داڑھی کے اندر جو ہے وہ موتی پرے ہوئے تھے، جیسے پرانے بادشاہ داڑھی کے اندر بادشاہ جو ہوتے تھے وہ موتی اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں قیمتی وہ پرو کے رکھتے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ پہلے غیر مسلم بادشاہوں کی بھی داڑھیاں ہوتی تھیں۔ آج کل تو مسلمان بھی داڑھی رکھنے سے کتراتا ہے، نعوذ باللہ کہ اپنے محبوب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بناتے ہوئے شرماتے ہیں کہ جی کیسے بنائیں، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، جبکہ اس وقت کافروں کی بھی داڑھی ہوتی تھی، اس لیے کہ تو مردانگی کی علامت ہے یہ تو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ مارا اور اس کی داڑھی پکڑ کے کھینچی، جیسے کھینچی تو وہ اس کے موتی وغیرہ ٹوٹ گئے۔ اس نے کہا او ہو، میں نہیں کہتا تھا یہ بچہ ہی ہے میرے لیے جو موت کا باعث بنے گا۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ نہیں، یہ تیری غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے، بچے بچے ہوتے ہیں، بچے جب کوئی چمکدار چیز کو دیکھتے ہیں تو اس پر ہاتھ مارتے ہیں۔ کہنے لگا نہیں، مجھے یقین نہیں ہے، مجھے لگتا ہے یہی بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا چل ایسا کر، اس کے سامنے ایک طرف انگارہ لا کے رکھ اور ایک طرف جو ہے وہ موتی لا کے رکھ، تجھے خود پتہ چل جائے گا بچہ کس کے اوپر ہاتھ مارتا ہے۔
تو روایات میں آتا ہے کہ جب ایک طرف انگارہ اور ایک طرف موتی لا کے رکھا گیا تو حضرت موسیٰ تو بہرحال نبی تھے، اللہ نے وہ شعور دیا کہ آپ کا ہاتھ جا رہا تھا موتی کی طرف، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے ہاتھ کو انگارے کی طرف کر دیا اور آپ نے وہ انگارہ اٹھا کے منہ میں رکھ لیا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، اور وہ جو دعا آپ پیچھے گزری تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ میرے رب میری زبان میں رکاوٹ ہے تھوڑی سی، جس کو دور فرما دے. تو وہ یہی وجہ ہے، وہ یہی واقعہ ہوا ہے کہ آپ نے وہ انگارہ رکھا تھا جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں ہلکی سی. تو جب یہ معاملہ ہوا تو وہ کہنے لگا اچھا ہاں ٹھیک ہے، لگتا تو یہی ہے، یہ کہہ کر اس نے چھوڑ دیا. اور بس موسیٰ علیہ السلام اس کے ہاں تربیت پاتے رہے. اس کے بعد یہ واقعہ پیش ہوا جب جوان ہوئے تو ماشاءاللہ اللہ پاک نے بڑی مضبوط جوانی آپ کو عطا فرمائی، بہت خوبصورت اور بڑے ڈھیل ڈول والے تھے. ایک موقع پر ایسا ہوا جو اس پورے واقعے کو اس صورت میں بیان کیا ہے باقاعدہ طور پہ. ایک موقع پر یہ ہوا کہ جب آپ اپنے شہر میں داخل ہوئے، مصر میں رہتے تھے، تو دیکھا کہ ان کی قوم کا ایک آدمی یعنی اسرائیلی اور ایک فرعونی یعنی فرعون کی قوم کا ایک آدمی، ان دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا. تو اس اسرائیلی نے جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا آدمی تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا. آپ اس کی طرف گئے اور اس فرعونی کو چھڑانے کے لیے جیسے ہاتھ سے دور کرنے کی کوشش کی یا گھوسا مارا کہ بھئی اس کو کچھ مت کہے، تو وہ گھوسا برداشت نہ کر سکا اور وہ مر گیا. اس لیے کہ ایک نبی کے اندر 40 جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے، ایک نبی میں 40 جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی کی جو طاقت ہے وہ دنیاوی 100 مردوں کے برابر ہوتی ہے. اس سے کیا ہوا کہ تقریباً ایک نبی میں 4000 مردوں کی طاقت ہوتی ہے. وہ برداشت نہیں کر سکا، مر گیا وہ. اب آپ کو فکر ہوئی، لیکن بہرحال وہ معاملہ اللہ سے بھی آپ نے توبہ کی کہ یا اللہ میں تو مارنا نہیں چاہتا تھا، تو جانتا ہے، لیکن یہ شیطان کی کارستانی ہے. معاملہ چھپ گیا. وہ دوسرے تیسرے دن یا چند دن میں یہ ہوا کہ دوبارہ آپ نے دیکھا کہ یہی ان کی قوم کا جو اسرائیلی تھا یہ پھر کسی سے لڑ رہا ہے، کسی فرعونی سے. تو آپ نے اس کو کہا کہ ارے معلوم ہوتا ہے بدبخت تو ہی شرارتی ہے، یعنی اپنی قوم کے آدمی کو کہ تو ہی شرارتی ہے، پہلے بھی تو لڑ رہا تھا، اب بھی تو لڑائی کر رہا ہے. جب آپ نے یہ کہا اور ان دونوں کی طرف بڑھے تاکہ فرعونی کو چھڑا سکیں، اس کو الگ کر سکیں، تو یہ جو اسرائیلی تھا جو ان کی قوم کا تھا، یہ بدبخت کہتے ہیں کہ موسیٰ اس کا مطلب ہے تو پہلے بھی تو نے قتل کیا ہے اور آج پھر تو اس آدمی کو قتل کرے گا. یعنی اندازہ کریں کہ اس کی حمایت کر رہے ہیں، اور وہی کہتا ہے کہ تو نے پہلے بھی قتل کیا، معلوم ہوتا ہے اب پھر تو قتل کرے گا، اور تو جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ ہم سب کو ختم کرنا چاہتا ہے. اس طرح کی اس نے کچھ بات کی. تو آپ نے جو ہے وہ اللہ استغفر اللہ. بہرحال آپ ان کو چھوڑ کر الگ ہو گئے اور چلے گئے، لیکن وہ جو فرعونی تھا وہ وہاں سے بھاگا، اپنی قوم میں پہنچا اور کہا کہ ارے تم قاتل کو تلاش کرتے پھر رہے ہو، قاتل تو موسیٰ ہے اور وہی ہماری قوم کے لوگوں کو قتل کر رہا ہے. میں ابھی سن کر آیا ہوں کہ اس کی قوم نے کہا ہے کہ وہ قاتل ہے. بس جیسے یہ بات سامنے آئی تو فرعون نے آرڈر جاری کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑو اور ان کو قتل کرو. جب آپ کو یہ خبر ملی تو آپ وہاں سے شہر مصر سے نکل کر مدین کا آپ نے رخ کر لیا اور مدین چلے گئے. آپ جب مدین پہنچے تو مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام ہوتے تھے جو بہت ضعیف ہو گئے تھے، اور آپ کی 2 صاحبزادیاں تھیں. دیکھا کہ ایک کنویں کے اوپر بہت سارے لوگ جمع ہیں، پانی بھرا جا رہا ہے. وہاں سے 2 لڑکیاں اپنے جانوروں کو ایک طرف لے کے کھڑی ہوئی ہیں اور تو پریشان سی کھڑی ہیں. انہوں نے ان سے جا کر پوچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہو اور ایک طرف کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد بوڑھے اور کمزور ہیں
گھر میں کوئی اور ہے نہیں، ہم اپنی بکریوں کو پانی پلانے آئے ہیں، لیکن یہ مرد یہاں پر چونکہ ان کا جو ہے وہ رش ہے، جب یہ مرد یہاں سے ہٹیں گے تو پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ یہ جو ڈول ہے جس سے یہ مرد پانی نکال رہے ہیں یہ بہت بھاری ہے، ہم نہیں نکال سکتے، تو یہ مرد پانی نکالتے ہیں، اس میں سے جو پانی بچے گا وہ ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے۔ اس طرح کا بہرحال وہ واقعہ ہوا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا آپ نے یہ کیا کہ ڈول اپنے آپ پانی کھینچا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ پلانے کے بعد یہ بچیاں اپنے گھر چلی گئیں، اور جا کر جب گھر پہنچی تو جو ان کے والد تھے حضرت شعیب علیہ السلام، جن کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے، انہوں نے پوچھا اپنی بچیوں سے کہ آج تم جلدی کیوں آ گئی، روز تو دیر سے آتی ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ آج ہمیں ایک صالح مرد امانت دار ملا جس نے اس طرح ہماری مدد کی۔ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کرتے کہ اس طرح انہوں نے مدد کی، ہماری بکریوں کو پانی پلایا، اس لیے ہم جلدی آ گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان بچیوں سے، اپنی بیٹیوں سے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ میرے پاس۔ یہ بیٹیاں ان میں سے ایک گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ ہمارے ابا جان آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے، میں مختصر انداز میں چونکہ تفصیل پوری اس میں قرآن کریم میں ہے، آپ وہاں پہنچے اور ان سے بات چیت ہوئی، انہوں نے کھانے پر بٹھایا۔ اس کے بعد ان سے یہ ہوا کہ موسیٰ میرے ہاں کوئی مرد نہیں ہے، آپ اگر ایسا کریں کہ میرے ہاں میرے پاس رہیں اور میری بکریوں کو چرائیں تو میں ایک بچی کی شادی آپ سے کر دوں گا۔ 8 سال تک اگر آپ خدمت کریں تو اچھا ہے، اور اگر 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے میرے اوپر ایک احسان ہوگا، ایک اچھائی ہوگی۔ غرض یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس رہ گئے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جب بچیاں پانی لے کر بکریوں کو پانی پلا کر فارغ ہو کے چلی گئیں تو موسیٰ علیہ السلام پریشان بیٹھے تھے کہ ان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا، جائیں تو کہاں جائیں؟ مصر کے اندر پولیس تلاش کر رہی ہے، فرعون تلاش کر رہا ہے، کوئی اور ٹھکانہ ہے نہیں۔ جب آپ یہاں پہنچے تو آپ نے دعا کی جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یعنی اے میرے رب تیری طرف سے جو بھی خیر آئے میں اس کا محتاج ہوں۔ علماء نے کہا ہے کہ یہ بڑی عجیب و غریب دعا ہے یہ، یعنی اپنی کوئی حاجت پیش نہیں کی، اپنی ضرورت پیش نہیں کی کہ یا اللہ مجھے گھر چاہیے، مجھے کوئی جگہ چاہیے، مجھے کوئی یہ نہیں، فرمایا جو تیری طرف سے خیر ہے، میں جس چیز کی مجھے ضرورت ہے وہ تو بہتر جانتا ہے، اور لہٰذا میں اس کا محتاج ہوں، جو خیر تو مجھے عطا فرما دے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں، اور میرا معمول یہ ہے کہ بچیوں کی جن کے یہاں شادی نہیں ہوتی خاص طور سے میں ان بچیوں کو یہ دعا بتاتا ہوں، اور الحمدللہ اس رب کا اتنا بڑا فضل ہے، میں سمجھتا ہوں ایک خاص طریقے سے یہ دعا بتائی جاتی ہے کچھ صبح شام پڑھنے کی 2 رکعت نفل کے ساتھ، یعنی میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں الحمدللہ کہ اگر میں نے 100 بتائے ہیں تو کم سے کم 90 ایسے ہیں اللہ نے جن کے معاملے کرا دیے، باقی 10 جو ہے وہ ظاہری بات ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں ہر ایک کو شفا ہو جائے، لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے کہ یہ عمل اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، اور جس کو ہی بتایا اور اس نے اس پر پابندی سے اگر عمل کیا تو الحمدللہ اللہ نے اس کے لیے اچھا جوڑ عطا فرمایا۔ تو اب جب یہ دعا آپ نے پڑھی اس کے بعد یہ بچی آئی اور کہا کہ میرے والد بلا رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو میری دعا کا اثر ہے کہ اللہ نے کسی بزرگ کی طرف سے پیغام بھیجا، اس لیے آپ چلے گئے۔ جب وہاں گئے وہ معاملہ طے ہو گیا، شادی کا سلسلہ آپ کا جو ہے وہ طے ہو گیا، وہ بن گیا کہ آپ یہاں پر محنت کریں، کام کریں گے 8 سال، پھر شادی ہوگی۔ بہرحال 10 سال آپ وہاں رہے، آپ کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد آپ وہاں سے اپنی اہلیہ کو لے کر مصر کے لیے نکلے کہ اب 10 سال گزر گئے ہیں، بھول بھال گئے ہوں گے، وہاں پر پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی، جا کر تو دیکھوں۔ تو وہ واقعہ پیچھے سورہ طٰہٰ میں جو ذکر ہوا یاد ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام راستے میں ان کی اہلیہ کو درد ذہ ہوا تو آپ آگ کی تلاش میں کہ موسم سرد تھا
اپنی اہلیہ کو ایک جگہ بٹھایا اور کہا کہ میں جا کر آگ تلاش کرتا ہوں، تو ایک دور سے ایک جگہ دیکھی جہاں چمک نظر آ رہی تھی، آپ وہاں چلے گئے۔ جب وہاں گئے تو پتہ چلا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے گویا آپ کے لیے تجلی تھی کسی چیز کی، اور آپ کو وہاں بلایا گیا تھا۔ وہ کوہ طور تھا کہ کوہ طور پر پہنچے، پھر اللہ نے وہاں پر آپ سے جو ہے وہ کلام فرمایا اور پوچھا کہ قال ہی عصایا، کہ اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، کہ میں اس لاٹھی کے ذریعے سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس کے اوپر ٹیک لگا کر آرام کرتا ہوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم یہ آپ کے لیے 2 معجزے دے رہے ہیں، کہ ایک یہ دے رہے ہیں کہ اس لاٹھی کو آپ پھینکیں تو وہ سانپ بن گئی، تو ایک دم آپ ذرا ظاہر بات ہے انسان تھے، تھوڑے خوف زدہ ہو کے پیچھے ہٹے، تو فرمایا کہ اے موسیٰ آپ خوف زدہ نہ ہوں، اقبل ولا تخف، کہ آپ خوف زدہ نہ ہوں بلکہ آگے بڑھ کے اس کو اٹھائیں۔ جیسے اٹھایا تو وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ تو ایک معجزہ یہ دیا، دوسرا معجزہ ہاتھ کا دیا کہ ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالتے تھے تو ایک دم سے وہ روشن ہو جاتا تھا۔ یہ جو درمیان میں تھوڑا سا ایک یہ واقعہ نہیں آ رہا تھا، اب آپ کی سمجھ میں پورا واقعہ آ گیا ہوگا۔ اس طریقے سے یہ معجزہ دینے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آپ کو حکم فرمایا کہ اب آپ جو ہیں فرعون کے پاس جائیں دعوت دینے کے لیے۔ آپ فرعون کے پاس جانے سے پہلے آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میرے ساتھ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، میرے ساتھ مددگار بنا دے، اور پھر اس طریقے سے وہ دعا رب اشرح لی والی دعا پڑھی، اور وہاں سے پھر یہ نکلے اور فرعون کے پاس گئے دعوت دینے کے لیے۔ وہاں اس کو دعوت دی، اور دعوت کے اندر جو ہے جب اس نے نہیں مانا تو جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، مقابلے کے اندر وہ جادوگر ہار گئے، سب نے ایمان قبول کر لیا۔ یہ ساری تفصیلات پچھلے واقعات میں آپ پڑھ چکے ہیں، یہی سب کچھ اس کے اندر آگے تک ہے۔ اور آخر میں بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو لے کر آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ پھر جب آپ دریائے نیل پر پہنچے وہاں پر سب پوری قوم پار ہو گئی، پھر دوسرے فرعون والے سارے ہلاک ہو گئے۔ یہ ہے اس پورے واقعے کا خلاصہ جو اس پارے کے اندر ہے۔ آخر میں قارون کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، قارون جو ہے نا یہ بڑا مال دولت والا تھا، بڑا مال و دولت تھا اس کے پاس۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے جو چابیاں تھیں خزانوں کی، 70 انتہائی طاقتور مرد وہ اس کی چابیاں اٹھاتے تھے، یعنی اتنا زیادہ مال تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے 70 اونٹوں کے اوپر صرف چابیاں لادی جاتی تھیں اس خزانے کی۔ اس طرح مختلف باتیں تھیں، بہت زیادہ مال تھا۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھی تھا، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے۔ آپ نے اس کو بہت سمجھایا، بہت دعوت دی کہ بھئی تو اپنے مال کی بنا پر مت اترا، تو ایسا مت کر۔ تو یہ ظالم آدمی یہ کہتا تھا کہ موسیٰ میرے پاس چونکہ مال ہے، اور یہ مال تو میں نے اپنی دانش مندی سے کمایا ہے، اپنی محنت سے میں نے یہ مال کمایا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ تو ہم سے یہ مال حاصل کر لے، تو ہم سے یہ مال چھین لے۔ اس طرح کی بکواسات کرتا تھا یہ۔ پھر آخر میں اس بدبخت نے یہ کیا کہ اس نے ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا نبی پر الزام لگانے کے لیے کہ میں تجھے پیسہ دوں گا اور تو فلاں وقت میں جب سب لوگ ہوں گے تو آ کر یہ بتانا کہ جی موسیٰ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ جو ہے وہ بدکاری کی ہے۔ ایسے موقع کے اوپر وہ جمع ہوئے سارے، یہ عورت کھڑی ہوئی، لیکن اللہ نے اس کی زبان سے الٹ کہلوایا۔ یہ چاہتی یہ تھی کہ پیسے کی وجہ سے وہ بات کرے جو قارون نے کہی تھی، لیکن اس نے یہ کہا کہ ایک قوم، مجھے قارون نے اس بات پر مجبور کیا ہے اور مجھے اتنے پیسے دیے ہیں کہ میں موسیٰ کے خلاف یہ الزام لگاؤں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ کو بہت دکھ اور تکلیف ہوئی، اور آپ نے دعا کی کہ یا اللہ اب اس کو نہ چھوڑنا، اور اس کے ساتھ جو ہے نا سخت سزا والا معاملہ ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ ہم جو ہے وہ زمین کو حکم دے دیتے ہیں کہ وہ تیری اطاعت کرے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ شخص اس کے اندر زمین میں دھسنا شروع ہو گیا۔
اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ فہم سلیم عطا فرمائے، اللہ کی ماننے والے ہم بن جائیں۔ اللہ دکھاتے ہیں کہ جب جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ زمین میں دھنس رہا ہے، ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، ناک تک چلا گیا، اور پھر چیخ رہا ہے کہ موسیٰ مجھے معاف کر دے، موسیٰ مجھے معاف کر دے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرا ظلم اتنا بڑھ چکا ہے، تیری نافرمانی، بدکاری، تیرے معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ میں تجھے اب نہیں معاف کر سکتا۔ جب یہ تقریباً سینے تک چلا گیا یا اس سے کچھ اوپر، تو کہتا ہے اچھا موسیٰ تو اس لیے مجھے معاف نہیں کر رہا تاکہ میرے مال و دولت پر تو قبضہ کر لے۔ یعنی وہ بدبخت اتنا دبنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ اس لیے یہ کر رہا ہے کہ تاکہ تو مال و دولت پر قبضہ کر لے۔ جیسے یہ کہا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس کا سارا مال لا کر اس کے سر پر رکھ دو، اور پھر وہ مال بھی اس کے ساتھ دھسنا شروع ہو گیا۔ اور کہتے ہیں قیامت تک قارون زمین میں دھستا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دھسنا بند ہو گیا اس کو، اور قیامت تک وہ دھستا رہے گا، وہ بھی اور اس کا مال بھی، خود وہ بھی جا رہے ہیں اور اس کے اوپر جتنا مال اس کا تھا وہ سب کا سب قیامت تک دھستا رہے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ دیکھو مال کی وجہ سے مالدار اپنے کو بڑا نہ سمجھیں، مالدار یہ نہ سمجھیں کہ ان کا مال ان کے کام آ جائے گا یا ان کے مال کی وجہ سے ان کی بڑائی ہے۔ بڑائی تو اس کی ہے کہ جس نے اللہ کو بڑا سمجھا، جس نے اللہ کی اطاعت کی، کامیاب وہ ہے۔ باقی نہ کسی کا مال کام آئے گا، نہ کسی کی سرداری کام آئے گی، نہ محلات کام آئیں گے، کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس کے آخر کے اندر ایک آیت ہے، اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تھے، تو اس وقت آپ مکے کو بار بار دیکھتے تھے پیچھے مڑ مڑ کر، اور ظاہری بات ہے کہ جس آدمی کی جس جگہ پیدائش ہوئی ہو، جہاں زندگی گزاری ہو، تو ایک فطری محبت ہوتی ہے اس سے۔ تو آپ کے اس غم کو محسوس کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہم آپ کو دوبارہ یہاں لوٹائیں گے۔ یہ ایک آیت ہے جو اللہ نے اس وقت نازل فرمائی۔ میرے دوستو، اس کا ایک بڑا زبردست وظیفہ ہے مکے کی حاضری کا، لیکن اس نے سارے 2-3 دن میں وظیفے بتائے ہیں، کسی کو یاد رہے نہ رہیں، اس لیے ایسا نہ ہو کہ ضائع چلا جائے۔ بھائی بتا دوں یا نہ بتاؤں؟ ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ آج ایک سمجھے کہ ایک راز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی ولی حسن رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان کے مفتی اعظم، جو تقریباً میرا خیال ہے کوئی 86 میں 85 یا 86 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ بنوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث تھے اور بہت بڑے اکابرین میں سے گزرے ہیں۔ انہوں نے سبق پڑھاتے ہوئے، ہمیں حدیث کا سبق پڑھاتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ جو آدمی عمرے یا حج کے لیے جائے اور پہلے تو وہ اللہ سے وہاں مانگے کہ یا اللہ بار بار کی میری حاضری نصیب فرما، اور پھر اگر بیت اللہ پر انگلی سے اس آیت کو لکھ دے، بیت اللہ پر انگلی سے کسی بھی جگہ پر اس آیت کو لکھ دے، تو اللہ سبحانہ و تعالی لازمی اس کو دوبارہ حاضری نصیب فرماتے ہیں۔ یہ وظیفہ ہے، اور اس کا یہ علماء نے، بڑے بڑے علماء سے اگر آپ کسی سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ تقریباً علماء کا یہ وظیفہ ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا راز ہے جو علماء کے درمیان ہے کہ وہ جب جاتے ہیں، پہلے رش نہیں ہوتا تھا تو وہاں لکھ دیا کرتے تھے، اب رش ہوتا ہے تو اس آیت کو طواف میں پڑھتے ہیں، آخری طواف میں، طواف وداع کے اندر۔ اور الحمدللہ چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، اسباب ہو یا نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی پھر حاضری نصیب فرماتے ہیں۔ اور یہی میرا عمل رہا ہے الحمدللہ۔ اس وقت 88 میں جا کر اللہ سے مانگا تھا، اور آج تک اس رب کا کرم ہے کہ اللہ نے کسی سال محروم نہیں کیا، باوجود اسباب نہ ہوتے ہوئے
اللہ ایسے اسباب عطا فرماتا ہے، اس طرح بلاتا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ واہ میرے اللہ تیری قدرت ہے یہ۔ لیکن یہ کہ جب پہلی مرتبہ جائیں تو جب ہی جا کر یہ مانگیں صحیح، اور وہاں جا کر اس کو پڑھیں اور وہاں لکھ دیں۔ لکھنا سب سے بہتر ہے۔ میں تو یہ کرتا تھا کہ حتیم میں چلا جاتا تھا، اور حتیم میں جا کر بیت اللہ کے اوپر جو ہے وہ جا کر غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ سے مانگتا بھی تھا، اور وہاں پر انگلی سے لکھ بھی دیا۔ کبھی ملتزم پر موقع مل گیا، چونکہ پہلے رش کم ہوتا تھا، اب رش اتنا انتہا سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ طواف میں پڑھ لیا، ویسے جا کر پڑھ لیا، اللہ سے مانگ لیا، تو یہ ایک وظیفہ ہے، کسی کو یاد رہا تو انشاءاللہ کام آئے گا۔ پچھلے دنوں میں ایک بیان میں گیا ہوا تھا، میرے ایک مرید ہیں مولانا عثمان صاحب، 5 نمبر پہ ایک مسجد کے اندر، تو انہوں نے وہاں لوگوں کو بتایا، وہ عمرے پر جا رہے تھے دوسرے دن، ایک دن وہاں تقریب تھی جس میں مجھے بیان کرنا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ جب سے میں نے حضرت سے یہ سنا اور میں نے جا کر وہاں یہ عمل کیا ہے، ہر سال میری حاضری ہو رہی ہے۔ تو بہت سارے نے اس کا تجربہ کیا۔ اللہ دوسروں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ جب کسی کو اللہ نصیب فرما دے تو میرے لیے بھی دعا کر دیں وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر مقدر فرما دے۔ اور اس کے بعد میرے دوستو آخر میں سورہ عنکبوت ہے۔ سورہ عنکبوت، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو، مکڑی کو یا مکڑی کے جالے کو۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر یہ بتایا ہے کہ مشرکین کے جو بت ہیں وہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ بے حیثیت ہیں۔ جیسے مکڑی کا جالے کو بچہ بھی اگر کوئی جھاڑو مار دے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی یہ جو بت ہیں ان کے، یہ کسی قابل ہی نہیں ہے، نہ نفع کے نہ نقصان کے، تو اس مکڑی کے جالے سے بھی بے حیثیت ہے، اور یہ ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ تنبیہ کی گئی کہ اس کو جو ہے وہ چھوڑ دو اور اللہ کی طرف آ جاؤ۔ بس یہاں تک یہ آخری حصہ تھا۔ آج میرے دوستوں 1-2 باتیں اور آپ سے عرض کرنی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے کہ آج ہمارے کتنے 20 پارے ہو گئے ہیں، اور قرآن کریم میں آتے ہیں کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جو اتنا شکر ادا کرے گا اللہ اس میں مزید برکت عطا ترقی عطا فرمائیں گے۔ تو بھائی ایک شکر تو یہ ہے کہ آدمی کم سے کم 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ یہ تیرا فضل ہے جو یہ کام ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے کبھی کیوں نہیں ہوا؟ اگر ہمارا کمال ہوتا تو پہلے ہو جاتا نا، تو ہمارا تو کمال نہیں ہے، یہ اس رب کی توفیق اور اس رب کی طرف سے انتظام ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو آج ہی ہم یہاں 2 رکعت جو ہے وہ شکرانے کے پڑھ لیں، جس کی ہمت ہو وہ 2 رکعت پڑھ لے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک سجدہ شکر بھی ہوتا ہے، یعنی جب آدمی زیادہ کچھ نہ کر سکے تو سجدہ شکر کرتا ہے کہ سجدے میں جا کر اور مانگتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے، اور پھر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا فضل ہے، تو نے مجھے یہ عطا فرمایا۔ سجدہ شکر بھی ایک عبادت ہے۔ کبھی کبھی انسان کو سجدہ شکر بھی کرنا چاہیے، جیسے ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں نا، یہ سجدہ تلاوت بھی ہے، اس طرح سجدہ شکر بھی ہے۔ لیکن بعض لوگ ہر نماز کے بعد معمول بنا لیتے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے چونکہ وہ سنت سے ثابت نہیں۔ لیکن کسی بھی وقت میں، جب کہ جس وقت سجدہ وہ مکروہ نہ ہو، اس کسی وقت میں بھی سجدہ شکر کر سکتے ہیں۔ تو اب اس وقت میں جو حضرات 2 رکعت نہ پڑھ سکیں وہ کم سے کم سجدہ شکر کر لیں۔ 2 باتیں تو یہ ہو گئی شکر کے حوالے